العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين صدق الله العلي العظيم۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، اور تحقیق کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی یعنی تورات، اور ہم نے ان کے بعد رسول بھیجے پے در پہ، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح کھلی نشانیاں دے کر بھیجی، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی مدد کی، تائید کی روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، کیا جب بھی تمہارے پاس رسول اللہ کے احکامات لے کر آئے جو تمہارا جی نہیں چاہتا تھا، تم اکڑ گئے، پھر تم بعض پیغمبروں کو جھٹلا دیتے تھے اور بعض کو قتل کر دیتے تھے، اور یہودی کہا کرتے ہیں ہمارے دل غلاف ہیں، یعنی دلوں پر غلاف پڑا ہوا ہے، بلکہ اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ہے، ان کے کفر کی وجہ سے بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لے آتے ہیں۔ اور جب ان کے پاس کتاب آ گئی اللہ کی طرف سے، جو کتاب کی تصدیق کرتی ہے ان تمام باتوں کی جو ان کے پاس ہیں یعنی تورات میں، اور اس سے پہلے وہ لوگ فتح مانگتے تھے، کامیابی طلب کرتے تھے کافروں پر، دشمنوں پر اس کتاب کے ذریعے سے، اور جب آ گئی وہ چیزیں جن کو وہ اچھی طرح جانتے تھے، پھر انکار کرنے لگے۔ اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہے کافروں پر، بہت بری ہے قیمت کہ جس کے بدلے انہوں نے اپنی نفسوں کو بیچ دیا۔ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، حسد کرتے ہوئے، جلتے ہوئے۔ اللہ نے اپنے فضل کو اپنے بندوں میں سے جس پر چاہا نازل فرمایا، یہ لوٹے ہیں غضب پر غضب لیے،
اور کافروں کے لیے ذلت بھرا عذاب ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 90 تک میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت بھی کی، ان کا ترجمہ بھی پیش کیا۔ تھوڑی سی تشریح، مدینہ منورہ کے یہودیوں سے گفتگو چل رہی ہے۔ قرآن پاک صرف مسلمانوں کے لیے نازل نہیں ہوا، بلکہ دنیا میں جتنی قومیں بستی ہیں سب کے لیے قرآن چشمہ ہدایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں یہودیوں کی ایک بڑی تعداد تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بھی گفتگو فرمائی اور ان کی دبتی رگ پر انگلی رکھ کر نشاندہی کی گئی کہ تم کیا غلطی کر رہے ہو، اور جس پیغمبر کا تمہیں انتظار تھا وہ پیغمبر آ چکے ہیں، جس کتاب کا تمہیں انتظار تھا وہ کتاب آ چکی ہے، تو پھر تم کیوں مانتے نہیں ہو؟ اور اپنی کتابوں کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے گفتگو فرمائی کہ تمہارا رویہ ہمیشہ سے جھٹلانے کا، انکار کرنے کا، پیغمبروں کو قتل کرنے کا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی آیتوں میں کچھ معاہدوں کا تذکرہ فرمایا، کچھ باتوں کا تذکرہ فرمایا جو تورات میں موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کی آیت میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے صرف ان احکامات کا تذکرہ کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اس کے بعد بھی رسول بھیجتے رہے، اور وہ رسول تمہیں وہ معاہدہ اور وہ قرار یاد دلاتے رہے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی ترغیب دیتے رہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، یعنی تورات دی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ان کے بعد پیچھے پیچھے ہم نے کئی رسول بھیجے، اور ان رسول کی ذمہ داری یہ ہوا کرتی تھی، ان پیغمبروں کی ذمہ داری یہ ہوا کرتی تھی کہ تورات میں جو احکامات تھے ان احکامات پر عمل کرنے کی یہ لوگ ترغیب دیا کرتے تھے، ان احکامات پر عمل کرنے کے لیے لوگوں سے کہا کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے وہ معاہدہ، وہ قرار جو بنی اسرائیل سے لیا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اس کو یاد دلانے کے لیے بار بار ہم نے نبیوں کو بھیجا۔ چنانچہ بنی اسرائیل میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے 4000 پیغمبروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا۔ 4000 پیغمبر بنی اسرائیل میں مبعوث کیے گئے۔ یہ بات بھی آپ حضرات ذہن میں رکھ لیں، بعض پیغمبروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نئی شریعت دے کر بھیجی، نئی کتاب دے کر بھیجا، نیا قانون دے کر بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی جس میں احکامات تھے، زندگی گزارنے کے طور طریقے تھے، عبادات کے طریقے تھے، پوری زندگی شریعت کے دائرے میں گزارنے کے لیے اصول و ضوابط دیے گئے تھے۔ ان اعمال پر، ان احکام پر عمل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی پیغمبروں کو بھیجنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، موسیٰ کے بعد بھی ہم نے رسولوں کو بھیجنے کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا اور شریعت موسوی تورات جو کتاب تھی اس کے اندر کافی رد و بدل ہو گئی تھی، کافی بگاڑ ہو چکا تھا۔ تو اللہ نے بنی اسرائیل ہی میں سے عیسیٰ علیہ السلام کو رسول منتخب کر کے نئی کتاب اور نئی شریعت دے کر روانہ فرمایا۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ،
ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں دے کر، انجیل دے کر، معجزات دے کر ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو تمہارے پاس بھیجا۔ یہاں ایک بات کی طرف آپ حضرات توجہ فرمائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کہا۔ عیسیٰ جو مریم کے بیٹے ہیں، ماں کی طرف نسبت کی گئی، حالانکہ اصول یہ ہے باپ کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا کیے گئے اور یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا، ایک کھلی نشانی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت ساری آیتوں میں تذکرہ فرمایا عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں، ان کے کوئی باپ نہیں ہے۔ یہاں ایک غلط عقیدہ جو عیسائیوں میں چل رہا ہے کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اس کی تردید کرنی مقصود تھی، اس کا انکار کرنا مقصود تھا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ مریم کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن پاک کی بہت ساری آیتوں میں فرمایا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، عیسیٰ ابن مریم، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی 2-4 آیتوں میں تذکرہ فرمایا، یعنی باپ کی طرف نسبت ہو ہی نہیں سکتی تو اللہ نے ماں کی طرف نسبت فرمائی کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک کھلی نشانی تھی کہ بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ وَأَيَّدْنَاهُ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، کھلی نشانیاں دے کر ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ عیسیٰ علیہ السلام نئی شریعت لے کر آئے، نئی کتاب لے کر آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ختم ہو گئی۔ جب کوئی نئی کتاب آتی ہے، نئی شریعت آتی ہے تو پچھلی شریعتیں منسوخ ہو جاتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ کو ہم نے کتاب دی اور اس کتاب کی اصلاح کے لیے، اس میں جو بگاڑ تھا اس بگاڑ کو بچانے کے لیے 4000 انبیاء اکرام علیہ السلام کو ہم نے بھیجا، اور اس کے بعد بھی اصلاح نہیں ہوئی تو ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو نئی کتاب دے کر، نئی شریعت دے کر بھیجا اور کھلی نشانیاں دے کر بھیجا۔ کیا تھی نشانیاں؟ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے تھے۔ وہ کوڑھی ایک طرح کا مرض ہوتا ہے، انگلیاں مڑ جاتی ہیں، ہاتھ پیر سکڑ جاتے ہیں، کوڑھی پر ہاتھ پھیرتے تو کوڑھی کا مریض درست ہو جاتا۔ مادر ذات اندھے پر ہاتھ پھیرتے، جس کی آنکھیں نہیں ہوتی تھی، ہاتھ پھیرتے تو بینائی لوٹ آتی، اور بعض مرتبہ وقتی طور پر کسی مردے پر ہاتھ لگاتے تو مردہ بھی زندہ ہو جاتا، وقتی طور پر زندہ ہو جاتا۔ اللہ نے ایسی کھلی نشانیاں دے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی تائید کی، ان کی مدد کی روح القدس کے ذریعے سے، یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ روح القدس جبرائیل علیہ السلام کا لقب ہے۔ یہودی کہا کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو کرشمے دکھا رہے ہیں، جو کرتب بازی دکھا رہے ہیں، ان کے پیچھے کوئی جن ہے، کوئی شیطان ہے، یا کوئی بھوت پریت ہے جس کے ذریعے سے یہ کرشمات دکھا رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی بھوت پریت نہیں، بلکہ ان کی تائید کے لیے ہم نے جبرائیل علیہ السلام کو مقرر فرمایا ہے۔ ان کے ذریعے سے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے عیسیٰ ابن مریم یہ کرشمات دکھا رہے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا حکم ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی منشا ہے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے
روح القدس جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے عیسیٰ ابن مریم کی تائید کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ یہودی انہیں قتل کرنے کے در پہ تھے، مارنے کے در پہ تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حفاظت کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو ساتھ ساتھ مقرر فرمایا۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم، اللہ فرماتے ہیں یہودیوں سے، بنی اسرائیل سے، یہ کیا تمہاری عادت ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس اللہ کے احکامات لے آتا ہے جو تمہاری خواہشات کے خلاف ہوتے ہیں، تمہاری مرضی کے خلاف ہوتے ہیں، تمہارا جی نہیں چاہتا، تمہاری خواہشات کے خلاف احکامات ہوتے ہیں، استکبرتم، تو تم اکڑ جاتے ہو، تم متکبر بن جاتے ہو اور اللہ کے احکامات کو حقیر سمجھنے لگتے ہو۔ یہ کیا تمہارا مزاج ہے، یہ کیا تمہاری روش ہے کہ جب بھی اللہ کا کوئی رسول اللہ کی آیتیں لے کر آتا ہے تو تم اس کو انکار کرنے لگتے ہو، اور فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، تم میں سے بعض لوگ انکار کر دیتے ہیں، جھٹلا دیتے ہیں، اور بعض لوگ تو انبیاء اور رسولوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بنی اسرائیل کی ایک عجیب طبیعت کی طرف نشاندہی فرمائی۔ ان کی دکھتی رگ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انگلی رکھ کر فرمایا، یہ تمہارا کڑوا سچ ہے، یہ حقیقت ہے، تمہاری مرضی کے خلاف جب بھی کوئی پیغمبر اللہ کے احکامات لے آیا تو تم نے انکار کر دیا، اور بعض مرتبہ انکار پر اکتفا نہیں کیا بلکہ رسولوں کو قتل کر دیا۔ چنانچہ احادیث میں ہے کہ بہت سے پیغمبروں کو یہودیوں نے، بنی اسرائیل نے قتل کیا ہے۔ ان میں سب سے نمایاں حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری روش ہے، تمہارا مزاج ہے کہ تم جھٹلا بھی دیتے ہو اور کبھی قتل بھی کر دیتے ہو۔ قرآن پاک کے انداز میں جو تعبیر ہے، جھٹلانے کے لیے اللہ نے ماضی کا لفظ استعمال فرمایا کہ تم جھٹلا دیتے ہو، اور قتل کرنے کے لیے اللہ نے مضارع کا لفظ استعمال فرمایا کہ اب بھی قتل کرتے ہو گویا۔ حضرات مفسرین کرام نے یہاں ایک نقطہ یہ لکھا ہے کہ جب قرآن پاک نازل ہو رہا ہے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے در پہ تھے۔ چنانچہ بہت سارے حربے استعمال کیے گئے، آپ کو بلایا گیا بات چیت کے لیے، حضور بیٹھے ہوئے ہیں، کسی بدبخت کو بھیجا گیا کہ اوپر سے چٹان آپ پر ڈال دے، حضور پر سحر کر دیا گیا، جادو کرا دیا گیا، اور ایک موقع پر تو حد ہو گئی، زہر میں بھرا ہوا کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ ایک یہودیہ عورت حضور کو دعوت دیتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف لے جاتے ہیں، گوشت رکھا ہوا ہے، زہر آلود گوشت، حضور نوش فرماتے ہیں، پھر آپ کو محسوس ہوتا ہے تو پوچھتے ہیں کیا اس میں زہر ملا ہوا ہے؟ وہ مانتی ہے، اقرار کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ اگر آپ نبی ہیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا، اور اگر آپ جھوٹے ہیں تو ہم آپ سے بچ جائیں گے، اس لیے میں نے زہر ملایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ اور جب آخر زمانہ آیا، مرض الوفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے اور اس زہر کا اثر کبھی کبھی مجھے محسوس ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ میری شہ رگ کٹ رہی ہے اس زہر کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تعبیر استعمال فرمائی
کہ جھٹلانے کے لیے ماضی کا لفظ استعمال فرمایا کہ ماضی میں جھٹلا چکے پیغمبروں کو، لیکن قتل کے لیے اب بھی تمہارا مزاج ہے کہ پیغمبروں کے قتل پہ در پہ لگے ہوئے ہو۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنا چاہا بنی اسرائیل نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تو یہ روش اور یہ مزاج بنی اسرائیل کا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ آگے فرماتے ہیں کہ پچھلے انبیاء، پچھلے پیغمبر تمہارے پاس کوئی حکم لے آتے تو تم مانتے نہیں تھے، جھٹلاتے تھے، اور جب اللہ کی کتاب آئی ہے، اللہ کی کتاب نازل ہوئی ہے، اس کے بارے میں تمہارا مزاج یہ ہے کہ تم اس کو سننا نہیں چاہتے، اس کو سمجھنا نہیں چاہتے، اور جب قرآن کے بارے میں کہا جاتا ہے تو تم کہتے ہو کہ ہمارے قلوب غلاف ہیں۔ حضرات مفسرین کرام نے یہاں دو معنی لیے ہیں۔ ایک مطلب یہ تھا کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، ہمارے دل محفوظ ہیں، حفاظت کا پردہ پڑا ہوا ہے، کوئی غلط بات ہمارے دل میں اترنے والی نہیں ہے۔ تم سمجھانا چاہتے ہو، بتانا چاہتے ہو، ہمارے دل پہلے سے علم سے بھرے ہوئے ہیں، غلط بات ہمارے دلوں میں آنے والی نہیں، پردہ پڑا ہوا ہے، غلاف پڑا ہوا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم ہمیں سمجھانا چاہتے ہو، قرآن کی طرف بلا رہے ہو، اللہ کی کتاب سنا رہے ہو، ہم سننا ہی نہیں چاہتے، ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں اور ایک جگہ فرمایا گیا وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ، جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو، ہمارے دل تو پردے میں لپٹے ہوئے ہیں، پردے میں لپٹے ہوئے ہیں، ہم تمہاری بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بل لعنہم اللہ بکفرہم، یہ لوگ ہدایت کو لینا نہیں چاہتے ہیں تو اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت فرما دی ہے۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لے آتے ہیں، یعنی یہودیوں میں سے بہت کم لوگ ہیں جو ایمان قبول کرتے ہیں۔ ایک معنی یہ نکلتا ہے۔ دوسرا معنی یہ بھی نکلتا ہے کہ خود تورات کی باتوں میں سے بہت کم باتوں پر تم ایمان لے آتے ہو، قرآن پر ایمان لانے والے کم ہیں، اس کا ایک ترجمہ یہ نکلتا ہے۔ دوسرا ترجمہ یہ نکلتا ہے کہ خود تمہاری اپنی کتاب تورات پر بھی تم مکمل طور سے ایمان نہیں لاتے، اس میں سے بھی بعض باتوں پر ایمان لے آتے ہو، جس کا تذکرہ پچھلے جمعہ کیا گیا تھا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم اللہ کی بعض باتوں کو مان لیتے ہو اور بعض باتوں کو چھوڑ دیتے ہو، انکار کر دیتے ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ہے، بہت کم ہیں جو ایمان لے آتے ہیں۔ یہاں مدینے میں جو یہود آباد تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن آنے سے پہلے وہ کس طرح اللہ کی کتاب کا انتظار کرتے تھے، آخری پیغمبر کا انتظار کرتے تھے، اور آخری پیغمبر آخری کتاب کے واسطے سے دشمنوں پر کامیابی کی دعا مانگتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا جب وہ پیغمبر آ چکے ہیں، وہ کتاب آ چکی ہے، تو مانتے کیوں نہیں ہو؟ مدینے میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے، بہت سارے قبیلے تھے، یہودیوں کا قبیلہ تھا، اوس خزرج، دو قبیلے تھے کفار مکہ کے، کافرین کے۔ تو یہودیوں کا جب مقابلہ ہوتا تھا، لڑائی ہوتی تھی، تو اس کتاب کا حوالہ دے کر آخری پیغمبر کا حوالہ دے کر اللہ سے مدد مانگتے تھے، اے اللہ جو آپ نے وعدہ فرمایا ہے، آخری پیغمبر آنے والے ہیں، آخری کتاب آنے والی ہے، اس پیغمبر کے واسطے سے تو ہمیں دشمنوں پر فتح نصیب فرما، اس طرح دعا مانگتے تھے۔ اور جب پیغمبر آ چکے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہی ہے وہ پیغمبر، تو پھر مانتے نہیں ہیں، تو اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ،
اور جب ان کے پاس آ گئی کتاب اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، یہ کتاب تصدیق کرتی ہے ان تمام باتوں کی جو ان کے پاس ہیں، ان تمام باتوں کی تصدیق کرتی ہے، پھر بھی وہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے پہلے وہ لوگ کامیابی مانگتے تھے کافروں پر، دشمنوں پر، اسی کتاب کے واسطے سے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، جب یہ کتاب آ گئی، حق آ گیا، اور یہ جان چکے، معلوم کر چکے کہ یہ وہی کتاب ہے، وہی پیغمبر ہے، معلوم کر چکے، كَفَرُوا بِهِ، اس کے بعد انہوں نے انکار کیا۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ کیوں انکار کرتے تھے؟ کیوں مانتے نہیں تھے؟ آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب مرحمت فرمایا ہے۔ دراصل بنی اسرائیل کا خیال تھا کہ آخری پیغمبر بھی ہماری قوم میں آئیں گے، بنی اسحاق میں آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر بن کر آئے، بنی اسحاق میں نہیں آئے بلکہ بنی اسماعیل میں آئے۔ تو یہاں ان کو جلن پیدا ہو گیا، حسد پیدا ہو گیا کہ ہمارے خاندان، ہمارے قبیلے میں آنا چاہیے تھا، آخری پیغمبر وہ ہمارے قبیلے میں نہیں آئے بلکہ بنی اسماعیل میں آئے ہیں۔ تو وہ لوگ حسد کرتے ہوئے، جلتے ہوئے، تمام باتوں کو مانتے ہوئے کہ سچ ہے، جو نشانیاں تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کی گئی، وہ تمام نشانیوں کو جانتے تھے اور اس نبی کا انتظار کرتے تھے، اس کتاب کا انتظار کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ رسول اللہ کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچاننے میں غلطی نہیں کرتا، اس طرح بنی اسرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر ہونے کے بارے میں اس طرح جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نہیں مانتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، بئس ما اشتروا بہ انفسہم، انہیں خدشہ تھا کہ ہماری سرداری چلی جائے گی، ہمارا بڑپن چلا جائے گا، لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، ہم کسی کے پاس جانے والے بن جائیں گے، تو یہ لقلقہ انہیں لگا ہوا تھا، اس وجہ سے وہ لوگ مانتے نہیں تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بہت بری ہے قیمت جس کے بدلے انہوں نے اپنے جانوں کو بیچ دیا ہے۔ سرداری، عہدہ، لالچ، پیسہ، یہ بہت تھوڑے دن کے لیے ہے، اور اس کے اللہ کے رسول کے انکار کے نتیجے میں جو سزا قیامت میں ملنے والی ہے، بہت بڑی سزا ہے، بہت برا انجام ہونے والا ہے، اور اپنی جانوں پر بہت بڑا بوجھ یہ لوگ ڈال رہے ہیں۔ تو بہت بری ہے وہ قیمت جس کے بدلے یہ اپنے نفسوں کو بیچ رہے ہیں۔ ان یکفروا بما انزل اللہ، اللہ کی نازل کی ہوئی باتوں کا انکار کرتے ہیں، بغیاً، حسد کرتے ہوئے، جلتے ہوئے، ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء، اللہ نے اپنے فضل کو، یہاں نبوت اور رسالت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل کا لفظ استعمال فرمایا۔ فضل کا معنی ہے اللہ کی دین، اللہ کی عطا، اللہ کی مہربانی۔ یہاں ایک بات یہ بھی آپ حضرات ذہن میں رکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لفظ کو مال کے لیے بھی استعمال فرمایا۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ جمعہ کی اذان ہوتی ہے تو کاروبار چھوڑ دو، آؤ اللہ کی منادی کی آواز کا جواب دیتے ہوئے نماز کے لیے آؤ، اللہ کے ذکر کے لیے آؤ، اور جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ ہمارے استاد محترم حضرت امیر شریعت علامہ مفتی محمد اشرف علی صاحب نور اللہ مرقدہ، شیخ الحدیث دارالعلوم سبیل الرشاد بنگلور، فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے مال کے لیے فضل کا لفظ استعمال فرمایا، اللہ کا فضل ہے مال بھی،
تو مال بری چیز نہیں ہے، مال کی محبت کسی دل میں آ جانا بری چیز ہے، مال کو غلط طریقے سے کمانا یہ برا ہے، مال کو غلط جگہ خرچ کرنا برا ہے، مال آ جانے کے بعد نیت خراب ہو جانا یہ برا ہے، ورنہ فی نفس ہی مال برا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کے لیے فضل کا لفظ استعمال فرمایا، تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت و رسالت کے لیے فضل کا لفظ استعمال فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہا اپنا فضل نازل فرمایا، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت کے لیے منتخب فرمایا، تو یہ جلتے تھے، حسد کرتے تھے، اس وجہ سے نہیں مانتے ہیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے ذلت آمیز، ذلت سے بھرا ہوا عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات سے ہمیں سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے عرض کیا کہ قرآن پوری انسانیت کے لیے ہے، وہ تمام طبقات سے گفتگو کرتا ہے، کبھی یہودیوں سے خطاب کرتا ہے، کبھی عیسائیوں سے خطاب کرتا ہے، کبھی مشرکوں سے خطاب کرتا ہے، اور ان کو جھنجھوڑتا ہے، انہیں ہلاتا ہے، اور توحید و رسالت کی بات، حق کی بات سمجھانے کے لیے انہیں جھنجھوڑ دیتا ہے، ان کی کتابوں کے حوالے دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری گفتگو جو فرمائی ہے وہ مدینے کے یہودیوں سے فرمائی ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ عقل مند وہ ہے جو دوسروں کے حالات کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتا ہے، دوسروں کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرتا ہے۔ ہمارے لیے کیا نصیحت ہے کہ ہم تلاش کریں کہ کن باتوں کی وجہ سے یہ بنی اسرائیل اللہ کی لعنت کے مستحق بنے، کن باتوں کی وجہ سے یہ لوگ غضب کے مستحق بنے۔ تو تلاش کرنے سے دو تین باتیں جو سمجھ میں آتی ہیں وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ یہ لوگ اپنی خواہش کے مطابق دین چاہتے تھے، اپنی مرضی کے مطابق دین چاہتے تھے، ان کی مرضی کے مطابق احکامات ملتے تو عمل کرتے، ان کی مرضی کے خلاف حکم ہوتا تو یا تو تکذیب کر دیتے یا تو قتل کر دیتے پیغمبروں کو۔ آج امت مسلمہ کا حال بھی تقریباً یہی ہے کہ ہم لوگ اللہ کے احکامات پر اس وقت تک عمل کرتے ہیں جب تک وہ احکامات ہماری خواہشات سے ٹکرا نہیں جاتے، یا ان احکامات پر عمل کرتے ہوئے ہمارا مالی نقصان نہیں ہوتا، یا ہماری زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑتا، ہماری آسانیوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اس وقت تک عمل کر رہے ہیں۔ لیکن جہاں قرآن کے شریعت کے احکامات پر عمل کرنے سے نفس پر بوجھ بن رہا ہو، خواہشات پر بوجھ بن رہا ہو، یا آسان زندگی گزارنے پر فرق پڑ رہا ہو، تو مسلمان ان احکامات کو چھوڑ کر نفس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، خواہشات کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ تو گویا بنی اسرائیل کا جو مزاج تھا کہ وہ اپنی خواہش کے مطابق دین چاہتے تھے، آج مسلمان عملاً اپنی خواہش کے مطابق دین چاہتے ہیں۔ جو چیزیں آسان لگتی ہیں عمل کر رہے ہیں، جو چیزیں مشکل لگ رہی ہیں انہیں چھوڑ دیا جا رہا ہے۔ گزشتہ ہم نے تفسیر میں پڑھا تھا کہ اس طرح اللہ کے بعض احکامات کو ماننا، بعض احکامات کو چھوڑ دینا، اس کی سزا بڑی خطرناک ہے۔ اس کی سزا یہ ہے کہ دنیا میں ذلت تھوپ دی جائے گی، قیامت میں سخت ترین عذاب ہوگا۔ آج امت پر جو ذلت چھائی ہوئی ہے وہ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ یقیناً ہمارے درمیان بیداری ہونی چاہیے، ہم سیاسی اعتبار سے آگے جائیں، علمی میدان میں آگے جائیں، اور مالی اعتبار سے تجارت کے میدان میں آگے جائیں۔ ضرور جو کوششیں کرنی چاہیے ضرور کرنی چاہیے، لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ ہم دین کے بعض احکامات پر عمل کر رہے ہیں، دین کے اکثر احکامات کو چھوڑ دے رہے ہیں۔ اللہ نے اس کی سزا، اس کی نحوست یہ مسلط فرما دی کہ ذلت و رسوائی مسلمانوں کا مقدر بن چکی ہے۔ مسلمان ذلت سے، رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں، دوبارہ پھر ترقی عروج چاہتے ہیں، تو انہیں پورے دین پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک میرا پورا وجود اللہ کے احکامات کے تابع ہو جائے، اللہ کی فرما برداری
میرے اندر پیدا ہو جائے، گھر کے اندر دینداری، بازار میں دینداری، دکان میں دینداری، ملازمت کرتے ہوئے دینداری، ناپ تول کرتے ہوئے دینداری، لوگوں سے بات چیت کرتے ہوئے زبان کی پاکی صفائی، ان تمام چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں اور اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کریں۔ دوسری چیز یہ کہ حسد اور جلن ایسی خطرناک مہلک بیماری ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے انہوں نے، بنی اسرائیل نے حق کو جھٹلایا، ضد پیدا ہوئی، عناد پیدا ہوا، اور ہمیشہ ہمیشہ کی لعنت اللہ کی ان پر مسلط کر دی گئی، اور قیامت کے سخت ترین عذاب ان کو ہونے والا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں کیوں پیدا ہوئیں؟ حسد کی وجہ سے پیدا ہوئی، جلن کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ تو حسد، جلن یہ بہت خطرناک مرض ہے جو دلوں میں پیدا ہوتا ہے، تو پھر حق سامنے آئے تو آدمی اندھا بن جاتا ہے، حق بات کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے رہا کریں، حسد سے ہمارے دل صاف ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، ایاکم والحسد، حسد سے بچو، فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ حسد نیکیوں کو اس طرح جلا دیتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو جلا دیتی ہے، اور جلانے کا تذکرہ حدیث میں ہے، اس لیے ہے کہ حسد کرنے والا بھی جلتا رہتا ہے، اس کا دل کڑھتا رہتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد سے بچنے کی پناہ مانگی، اور قل اعوذ برب الفلق جو صورتیں ہیں جن کو صبح و شام پڑھ کر دم کرنے کا تذکرہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین پڑھتے تھے، اپنے ہاتھوں پر دم کرتے اور اپنے پورے بدن پر پھیرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر عاصی، جن، شیاطین، تمام اثرات سے حفاظت کا بہترین سامان ہے۔ ان صورتوں میں ایک لفظ یہ بھی ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، تیری حفاظت مانگتا ہوں حسد کرنے والے کے حسد سے، جب وہ حسد کرنے پر آ جائے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حسد کی بیماری ہمارے دلوں میں نہیں ہونی چاہیے، حسد سے پاک ہمارا معاشرہ ہونا چاہیے، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، پوری امت کو، قرآن کو سمجھنے، عمل کرنے اور اپنی زندگیوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک سلسلے کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ ہم کئی ہفتوں سے قرآن پاک کی تفسیر کرتے ہوئے آدھے پارے تک پہنچے ہیں، 11واں رکوع شروع ہوا ہے، اس کی کچھ آیتیں ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان دروس کو نافع بنائے اور اس سے ہم سب کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔